الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سعودی حکومت کے جرائم کے سلسلے کی ایک نئی کڑی سامنے آئی ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی حکومت اسرائیل کی ایجنٹ ہے، امریکہ کی ایجنٹ ہی کیا خادم ہے۔ ٹرمپ اس حکومت کا امام ہے اور ٹرمپ کی خدمت میں اس حکومت نے اربع ارب روپے نظر کیے تھے، اور یہی وہ حکومت ہے اور اس کے ساتھ امارات اور مصر و بحرین بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے صفقۃ القرن سینچری ڈیل اور اس صدی کے سب سے بڑے اس مجرمانہ سودے میں شرکت کی ہے جو امریکہ کے دباؤ میں اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر یہ طے کیا جا رہا ہے کہ القدس شہر، جس کو وہ یروشلم کہتے ہیں، اسرائیل کا پایہ تخت ہوگا اور مسلمانوں سے وہ شہر خالی کرا لیا جائے گا، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا اور وہاں پر پھر دجال کا ہیکل قائم کیا جائے گا۔ 1948 سے آج تک فلسطین کی سرزمین کا بڑا حصہ وہ لے چکے ہیں، جو تھوڑا بہت حصہ رہ گیا ہے اب اس پر بھی قابض ہو جانا چاہتے ہیں، اور فلسطینیوں کو ہر اعتبار سے بے بس اور بے کس بنا دینا چاہتے ہیں اور دربدر کر دینا چاہتے ہیں۔ لاکھوں فلسطینی تو دربدر ہیں ہی، اب جو رہ گئے ہیں ان کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے جرائم ہیں، عیاشیوں کے، بدماشیوں کے، الحاد کے، دہریت کے، جو سعودی مملکت کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں۔ حرمین کو انہوں نے اپنے نفاق کا غلاف بنا رکھا ہے، یہ گویا کہ کعبے کا غلاف اوڑھ کر ہر کفر کرتے ہیں، ہر ناکردنی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے الاخوان المسلمون کو دہشت گرد قرار دیا، حماس کو دہشت گرد قرار دیا، اتحاد العلماء المسلمین کو دہشت گرد قرار دیا، اور تبلیغ پر پابندی لگی ہی تھی 1980 سے، جماعت اسلامی پر پابندی، جتنی بھی اسلامی تحریکات ہیں وہ ممنوع ہے، اور یہودیوں کے لیے راستے کھلے ہوئے، ان کے لیے جزیرۃ العرب کی سرزمین حاضر ہے، وہ فوجی اڈے بنائیں، وہ تجارت کریں، وہ بلڈنگیں بنائیں، یہاں تک کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ اسٹیچو بنائے جا رہے ہیں، اب تو بت تراشے جا رہے ہیں، جاہلیت کا دور واپس لایا جا رہا ہے، اعتقادی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی ہر فحاشی کو رواج دیا جا رہا ہے۔ اب جو تازہ چیز سامنے آئی ہے جو بس آخری ہے، یعنی اب کوئی حد باقی نہیں رہ گئی کہ بیچاری تبلیغی جماعت جو سب سے زیادہ بے ضرر ہے، حکومتوں کے لیے بے ضرر ہے، اور وہ لوگوں کو صرف عبادت کی تلقین کرتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے، اور لوگوں کو اپنے ماحول سے مسجد میں لاتی ہے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے کسی حکومت کو تکلیف نہیں ہے۔ اس کی اجازت امریکہ میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، افریقہ اور ایشیا میں بھی، یہاں تک کہ اسرائیل میں بھی تبلیغی جماعت کا کام ہوتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ حکومت سے ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن جسے سعودی حکومت کہتے ہیں وہ اتنی ذلیل ہے، اتنی حقیر ہے، اسلام پر ایسا بدنما داغ ہے، اس کے چہرے کا ایسا کہنا چاہیے دھبا ہے کہ جو کچھ اب تک وہ کرتی رہی اس پر بس نہیں ہوا۔ اب میں تازہ ایک لیٹر دیکھ رہا ہوں جو وزارت الشؤون الاسلامیہ والدعوت والارشاد کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اور یہ لیٹر جاری ہوا ہے 18/6/1441 میں، یعنی ابھی اسی ماہ فروری میں یہ جاری کیا گیا ہے، جو مدد ثانیہ ہے،
مہینہ جمادی الثانیہ کا ہے اور 1441 کا سال ہے، گویا یہ تازہ لیٹر ہے، اور یہ لیٹر جاری کرنے والے جو میرے ہاتھ میں اس وقت لیٹر ہے وہ سامی بن سلیمان المشیقح ہیں، جو ریاض میں وزارت شؤون اسلامیہ کی شعب کے مدیر عام ہیں، المدیر العام لفرع الوزارت بمنطقۃ الریاض۔ یہ خط تمام دیکھ لیں، خاص طور پر علماء سے درخواست ہے کہ اس خط کو پڑھ لیں، اور طلباء مدارس کے جو ہیں، دیوبند کے، ندوے کے، سلفیہ کے طلباء اس خط کو اچھی طرح پڑھ لیں، اور وہ نیٹ پر پڑا ہوا ہے اس کو نکال لیں تاکہ سب کو واقفیت ہو جائے۔ اور خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ مولانا ارشد صاحب پڑھ لیں، مولانا رابع صاحب پڑھ لیں، اور اس طرح کے علماء اس خط سے واقف ہو جائیں کہ اس کے بعد پھر شاید ہم ان کی طرف سے کوئی بیان پڑھ سکیں، سن سکیں، جس میں یہ ہدایت دی گئی ہے تمام مساجد کے، پوری مملکت کی تمام مساجد کے ائمہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں تبلیغی جماعت کے انحراف کو بیان کریں، اس کی بدعات کو بیان کریں۔ یہ جماعت سنت کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے، بہت سی بدعتوں کا ارتکاب کرتی ہے، لوگوں کو اس جماعت کے بارے میں متنبہ کرنا چاہیے، اور جماعتوں کے سلسلے میں لوگوں کو چوکنا کرنا چاہیے۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ 27/6/1441 ہجری کا جو جمعہ ہے اس میں تبلیغی جماعت کو موضوع بنایا جائے، اور لوگوں کو متنبہ کیا جائے کہ اس جماعت سے، اس منحرف جماعت سے دور رہیں اور اس کے قریب نہ ہو۔ اور یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی امام اس موضوع پر خطبہ نہیں دے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہدایت دی گئی ہے ذمہ داروں کو کہ وہ اس کے بارے میں حکومت کو مطلع کریں کہ کسی مسجد میں فلاں امام نے خطبہ اس موضوع پر نہیں دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تبلیغ سے تعلق ہے۔ تو اگر کوئی بھی ایسا شخص ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تبلیغی جماعت والے بیچارے کام کرتے ہیں اس طرح جیسے مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تھے، کافروں سے بچتے ہوئے، اور کبھی اخفا کے ساتھ اور کبھی کھل کر بھی کرتے تھے۔ تو جس ماحول میں کرتے تھے وہ ماحول دہشت گردی کا تھا، ظالمانہ تھا، بالکل جاہلیت اسی طرح عود کر آئی ہے۔ اور سعودی مملکت اور حکومت میں بھی اب دینی دعوتی کام جو کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ بے ضرر کام تبلیغی جماعت کا ہے، اور جو سنت سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور جس کا اصل موضوع آخرت ہے اور عبادات ہیں، اس کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، ایک تو ان کے بارے میں رویہ اختیار کیا گیا جن کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی اسلام کو مانتے ہیں، جیسے الاخوان المسلمون کا اس پہلو سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تبلیغ والے تو بیچارے اسلامی سیاسی اسلام کے متعلق بات بھی نہیں کرتے، وہ سیاست کا موضوع ہی نہیں چھیڑتے، جہاد کا موضوع ہی نہیں چھیڑتے، وہ تو صرف دعوت کا موضوع، اصلاح کا موضوع، تزکیہ کا موضوع، ذکر و اذکار کا موضوع چھیڑتے ہیں۔ تو انہیں بھی اب گوارا نہیں کیا جائے گا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ بھی منحرف جماعت ہے۔ ایسی شکل میں کیا اب بھی ہمارے علماء سلفی ہوں یا دیوبندی ہو یا ندوی ہو سکتا ہے بہت سے سلفی اتنے زیادہ اندھے و بہرے ہوں کہ وہ خوش ہوں کہ اچھا ہے تبلیغ پر پابندی لگے، ہو سکتا ہے ان میں ایسے ہوں، لیکن کیا دیوبند اور ندوے کے علماء پھر خاموش رہیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جب وہاں ہزاروں کو شہید کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور مصر میں ہزاروں کو سعودی حکومت کے تعاون اور اس کی وجہ سے مارا گیا، اور مرسی کی حکومت ختم کی گئی، اور سیریا اور عراق میں لاکھوں انسانوں کو اس کی افواج اور اس کے امریکہ کے ساتھ الائنس کے بنیاد پر مارا گیا۔ اس سب کے ہونے کے باوجود بھی اگر یہ ہمارے علماء خاموش رہے تو پھر ان کا جرم اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہوگا کہ ہندوستان میں خدا تعالیٰ نعوذ باللہ ان کو سزا دے کے رہے گا، اور ظاہر ہے کہ سزا فرد کو نہیں ملے گی، فرد جماعتوں کو ملے گی، اداروں کو سزا ملے گی۔ اگر یہ خاموش رہتے، ان کی زبان کھلتی نہیں، اور لب جو سی رکھے انہوں نے حق
بات بولنے کے سلسلے میں اگر یہ کھولے نہیں جاتے اور کھل کر سعودیہ کے خلاف محاذ نہیں قائم کیا جاتا تو پھر یاد رکھیے کہ پھر حق نہیں پہنچتا ہے ان لوگوں کو کہ یہ ہندوستان میں حکومت کے خلاف کوئی بات کرے یا دنیا کی کسی حکومت کے خلاف کوئی بات کرے۔ ان کو چاہیے کہ بس اپنے ایسی خاموشی کے ساتھ جییں اور مر جائیں اور امت کے مسائل سے دستکش ہو جائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ آخری گھنٹی ہے جو بجا دی گئی ہے، جس کے بعد اب خاموش رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرا کہنا ہے تمام طلباء سے کہ مطالبہ کریں اپنے استادوں سے، مطالبہ کریں اپنے انتظامیہ سے کہ سعودیہ کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کے خلاف سخت سے سخت تنقید کی جائے، اور جو کچھ اب تک جرائم کیے ہیں اس نے یہ جزیرۃ العرب کو دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے اور عیاشیوں بدماشیوں سینما گھروں کے حوالے کر دیا ہے، اور ان کی یہ خاموشی نہ اللہ کے یہاں درست ہے، نہ نبی کے یہاں، نہ فرشتوں کے یہاں، نہ شریعت میں، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، کوئی بھی اس کو درست قرار نہیں دیتا ہے۔ اگر وہ اس کو حکمت اور مصلحت کا نام دیتے ہیں تو تف ایسی حکمت پر اور تف ایسی مصلحت پر، خدا ایسی حکمتوں اور مصلحتوں کو غارت کرے، آگ لگا دے۔ حق کا دفاع کرنا، حق کے بارے میں بات کرنا فرض ہے، لازم ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے بعد اب سعودیہ کا تعاقب کیا جائے۔ تبلیغ والے جو حضرات ہیں وہ تو یوں سمجھتے ہیں کہ دور مکے کا چل رہا ہے پوری دنیا میں، جیسے ہندوستان اور چین میں چل رہا ہے ویسے جزیرۃ العرب میں چل رہا ہے، چھپ چھپ کر کام کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی اسی طرح بات لوگوں تک پہنچ جائے، وہ سامنے آ کر بیان نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کی بھی یہ پالیسی درست نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کام کا بقا اسی طرح ہے۔ باقی وہ علماء جو خوب بولتے ہیں، بڑی تقریریں چھانٹتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ملت کی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس مسئلے میں جس کا تعلق اس منحرف و مجرم حکومت سے ہے وہ خاموش رہتے ہیں، تو ان کا بائیکاٹ ہونا اب ضروری ہے۔